الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے یہ کام فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی تعلق إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تبارک و تعالی ڈراتا ہے تم کو اپنے سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے، اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج کی مجلس کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے رنگ میں فرمایا تھا کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، سلطنت کا قبضہ اور اختیار اسی کے پاس ہے، عزت اور ذلت کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، اختیارات، تصرفات اور تقلبات سب اسی کے ہاتھ میں۔ اس لیے جس کی قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہو تو انسان کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے اور اسی گروہ میں شامل رہنا چاہیے، اور وہ گروہ ہے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دینی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ جو لوگ اس جماعت کے عقیدے سے ہٹ کر کے دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی جماعت کے اندر شامل ہونا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، کیونکہ کافروں کا جو پروگرام ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ کافر دنیا کے اندر کفر کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرما دیا۔ کافر چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے منافق ہوں، کسی بھی شکل کے اندر ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہاری رفاقت ہو سکتی ہے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ جن کا مرکزی عقیدہ اور نقطہ نگاہ ایک ہے اور پروگرام اور منزل مقصود ایک ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ کافروں کے بجائے مومنوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ چند انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خجاج ابن عمر اور خلیف کعب بن اشرف ابن ابی الحقیق اور قیس ابن زید، انہوں نے چند انصار کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مدینہ میں رہنے والے انصاریوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے۔ یہ یہودی تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے۔ انہیں اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس نہیں تھا، وہ اتنی گہرائی کے اندر ان کی سازش کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن بعض دیگر حضرات جن میں سے رفاع بن منذر اور عبداللہ بن جبیر اور سعد ابن خیثمہ رضوان اللہ تم اجمعین تھے، وہ ان یہودیوں کی سازش کو سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان انصاری صحابہ کو نصیحت کی کہ اجتنبوا ہؤلاء الیہود واحذروا لزومہم ومباطنتہم، کہ تم ان یہودیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ان کی صحبت اختیار مت کرو، اس لیے کہ لا یفتنوکم عن دینکم، یہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیں، یہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ نہ کر دیں۔ لیکن انہوں نے ان صحابہ کی بات کو نہیں مانا اور ان دوستی کو باقی رکھا، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور دیگر منافقین کے بارے میں کہ جو یہود اور مشرکین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچاتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی یہ امید تھی، کہ ان کی آرزوئیں تھیں کہ یہ جو کافر ہیں یہود اور نصارہ، یہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبادہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بدری صحابی تھے، متقی اور پرہیزگار صحابی تھے،
اور ان کی یہود کے ساتھ دوستی تھی۔ جس وقت غزوہ احزاب پیش آیا تو اس وقت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ان معی 500 رجل من الیہود، میرے ساتھ 500 یہودی لوگ ہیں، اگر ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اس غزوے کے اندر تو ہمیں جو ہے کامیابی حاصل ہو جائے گی، تعداد ہماری بڑھ جائے گی۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور فرما دیا کہ تم کافروں کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ قرآن کریم کے اندر اس مضمون کے مختلف آیات جا بجا جو ہے مختلف عنوانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے جا کر فرمایا، فَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور میں مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان کو دوست بنائے گا، ان کے ساتھ دوستی اور ہمدردی رکھے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر، آخرت کے دن پر، کہ وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، یا اپنی اولاد، یا اپنے بھائی، یا اپنے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ تو اس طرح کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں، جن میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کو جب کوئی ناواقف مسلمان یا غیر مسلم پڑھتے ہیں تو انہیں شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کی بھی رواداری اور تعلق کی اور حسن اخلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مقابل جب قرآن کریم کی بہت سی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے، دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور سلوک اور ہمدردی اور غمخواری کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں
تو ان کی مثال دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہے۔ تو ایک سچی نظر رکھنے والا مسلمان جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتا ہے اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے معاملات کو دیکھتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، تو اسے بظاہر اس کے اندر تعارض اور تصادم جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ مفسرین اور اہل علم نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے موالات، دوسرا ہے مواسات، تیسرا ہے مدارات اور چوتھا ہے معاملات۔ اس لیے اس مقام میں اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 4 اقسام کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں یا 2 جماعتوں میں تعلقات مختلف درجات کے اندر مختلف نوعیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک درجہ قلبی تعلق کا ہے جسے دلی مودت اور محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں بھی قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کے معنی ہیں ہمدردی اور خیرخواہی کے اور نفع رسانی کے۔ افہمیں کہ مواسات سوائے ان کافروں کے کہ جو اہل حرب کہلاتے ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، مقابلے کے اندر ہوتے ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے مواسات جائز ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی، خیرخواہی کرنی اور نفع رسانی کرنی، فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ جائز ہے سوائے ان کافروں کے کہ جو اہل حرب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم سورہ ممتحنہ کے اندر 28ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو منع نہیں کیا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ تم ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کی حالت کے اندر نہیں ہیں، ان کے ساتھ احسان اور سلوک سے منع نہیں فرمایا، ہمدردی اور خیرخواہی اور نفع رسانی سے منع نہیں فرمایا۔ تیسرا درجہ ہے تعلقات کا، جسے مدارات کہتے ہیں، جس کا معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ فرمایا کہ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ مہمان بن کر کے کسی مسلمان کے ہاں آ جائیں، یا اسی طریقے سے ان کے شر اور ضرر سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، تو ان کے ساتھ مدارات کا جو ہے درجہ اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ اور چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرنا، ان کو ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں کے اندر ملازمت کرنا اور صنعت و حرفت کے معاملات کرنا، میں کہ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، سوائے ایسے حالات کے کہ جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کا تعامل اس کے اوپر شاہد ہے، اور فقہا نے بھی
اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، ان کو اپنا ملازم رکھنا یا ان کے ہاں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قلبی اور دلی دوستی اور محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ احسان اور ہمدردی اور نفع رسانی سوائے اہل حرب کے باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، اور اسی طرح ظاہری خوشخلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطرداری ہو یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا ہو یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان اور ضرر سے بچانا مقصود ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان اور ہمدردی اور خوشخلقی کی، اس کی نظیر دنیا کے اندر ملنا مشکل۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب قحط پڑا تو جن دشمنوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قحط کے زمانے کے اندر ان کی امداد فرمائی۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پانے کے بعد، فتح پانے کے بعد سب کو یہ فرما کر کے آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء۔ آج میں تمہیں صرف معافی نہیں دیتا بلکہ تمہارے جو پچھلے مظالم اور تکالیفیں ہیں جو تم نے مسلمانوں کو دی ان کے اوپر بھی میں تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ میں آئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کفار نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ قبیلہ بنو ثقیف جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا وفد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور انہیں عزت دی۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف والوں کو وہاں پر ٹھہرایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے دیے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ سب مواسات، مدارات اور معاملات کی صورتیں تھیں، لیکن جہاں تک موالات کا تعلق ہے، قلبی تعلق، قلبی محبت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ قلبی دوستی اور قلبی محبت کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے اور پھر ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے، اور اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، مسلمان کا سونا اور جاگنا، اس کا جینا اور مرنا، یہ سب کا سب ایک مقصد کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کا اعلان قرآن کریم کے اندر کیا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔
جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار، ریاست اور سیاست اور دیگر تعلقات سب کے سب اس کے تابع ٹھہرے۔ تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہے وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہے، اور اسی دشمنی میں چونکہ شیطان سب سے آگے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ اپنی دشمنی کو یاد رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی دوستی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، جس کا ارشاد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوں تو ان کے لیے کسی حال میں یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دوستی رکھیں۔ تو فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ اللہ کے سامنے کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا دین اور مذہب ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے کسی کافر کے ساتھ دلی مودت اور دلی محبت اور دلی دوستی رکھے۔ آگے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے ایک صورت کے کہ تم کافروں سے بچاؤ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ، ایسی صورت میں تم ظاہری طور پر ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، کیونکہ اضطراری حالت میں تو مردار کھانا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ ایسی حالت میں اجازت ہے کہ جب اضطراری حالت ہو، انسان بھوک کے اندر مبتلا ہے اور کھانے پینے کے لیے کوئی حلال چیز اسے میسر نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر پھر اس کو مردار کھانے کی بھی، خنزیر کا گوشت کھانے کی بھی، شراب وغیرہ پینے کی بھی اجازت ہوگی، اس قدر کے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس صورت کے اندر بھی پیٹ بھر کر کے کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور پیٹ بھر کر کے پیاس بجھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اتنی مقدار میں کہ صرف اس کی جان بچ جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی وقت کافروں کا غلبہ حاصل ہو جائے اور ان کی شر سے بچنے کے لیے اگر دوستی کا اظہار کیا جائے تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ دوستی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں تقیہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو شیعوں کے ہاں تقیہ ہے، اس لیے کہ شیعوں کے ہاں 9 ایسے دین تقیہ ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ ظاہر، وہ ہر حالت میں تقیہ کے قائل ہیں اور دین کو دوسروں کے سامنے چھپاتے ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے اور نفاق ہے۔ روافض کے دین میں تقیہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے،
یہ ان کے دین کا بہت بڑا رکن ہے، اور شیعہ اور روافظ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، یہ ان کا مشہور عقیدہ ہے کہ جو آدمی تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس پر ان کا عمل بھی ہے۔ انہوں نے اپنے تقیے کے لیے اس آیت کریمہ کے الفاظ الا ان تتقوا منہم تقا، اس سے استدلال کیا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ روافظ کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہودیوں نے جب روافظ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ دوسرا دین بنا کر کے دیا، تو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ خلافت کا حق جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا تھا، اور یہ جو 3 خلفاء آئے ہیں انہوں نے خلافت جو ہے وہ غصب کر لی تھی۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر وہ خلیفہ بلا فصل تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، تو پھر انہوں نے اپنے حق کا اعلان کہیں کیوں نہیں کیا، اور 26 سال تک وہ ان خلفاء ثلاثہ کے ساتھ مشوروں میں کیوں شریک رہے، جہادوں کے اندر ان خلفاء ثلاثہ کے ساتھ کیوں شریک رہے، اور ان کے پیچھے انہوں نے نمازیں کیوں ادا کی، جمعہ اور عیدین کیوں پڑھی۔ تو اس پر روافظ کو ان کے استادوں نے، یہودیوں نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے تقیہ کر لیا تھا، تو یہ تقیہ کا ایسا ہتھیار دشمنوں نے ان کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو انہوں نے دین کا بہت بڑا ستون بنا لیا، اور ہر بات میں تقیے کے ذریعے سے گرفت میں آنے سے بچتے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف قصداً بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ لیکن کہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ جیسا شیر خدا، جری اور بہادر اور ببانگ دہل حق کا اعلان کرنے والا، اور کہاں روافظ کا تقیہ جو عقیدہ کے خلاف کہہ دینے اور مخاطب کو دھوکہ دینے پر مبنی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو خلفاء ثلاثہ سے دبنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ حق گو اور حق شناس صحابی تھے۔ باطل سے دبنا اور حق کے خلاف زبان نہ کھولنا اہل حق کا شیوا نہیں ہوتا۔ اور روافظ جو اپنے گمان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دب گئے، تو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہو، خلیفہ بلا فصل ہو، وہ کس طریقے سے مخلوق سے دب سکتا ہے؟ یہ بات اہل ایمان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب ایک طرف شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تقیہ کرنا جو ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے تقیہ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف دوسرا رخ اگر آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روافظ کی دعوت پر کوفہ پہنچتے ہیں اور وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے حامی ان سے الگ ہو گئے اور ان کے ساتھ اپنے ہی خاص لوگ، مختصر سے جماعت ان کے ساتھ رہ گئی، تو انہوں نے اظہار حق کے لیے جان دینا اور اہل بیت کو قتل کروانا مناسب جانا۔ اگر تقیہ کوئی دین کا کام تھا تو ان کو وہاں پر تقیہ کر لینا چاہیے تھا، یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ معلوم ہوا کہ روافظ کا تقیہ ان کے ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ ان کا ایک خود تراشیدہ عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے
اور قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جن کو شیعہ اپنا امام مانتے ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جو روایات روافظ نے تقیہ کے بارے میں اماموں کی طرف منسوب کی ہیں وہ سب کی سب روایت جعلی ہیں، اور شیعہ مؤلفین نے انہیں خود اپنی طرف سے تراشا۔ تو فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے، قیدی بن جائے، اور کافر اس کو کلمہ کفر کہلوانے پر مصر ہوں، دھمکی دیں، ایسی دھمکی دیں کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی زبان سے کفریہ بات نکال بھی دے دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہوگی۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا اور ایک سے پوچھا کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس مسلمان نے مسیلمہ کے جواب میں کہا کہ ہاں۔ مسیلمہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا میرے متعلق بھی تم ایسی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اصم ہوں، میرے کان بہرے ہیں، میں یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسیلمہ نے 3-4 دفعہ اپنا سوال دہرایا، مگر ہر بار اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا، میں بہرا ہوں۔ تو بالآخر مسیلمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس واقعے کی اطلاع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے رخصت سے کام لیا اور جان بچانے کے لیے ایسا کام کیا جس کی اس کو اجازت تھی، اور دوسرے شخص نے عزیمت سے کام لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ انسان کسی وقت مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس شخص کے درمیان معاملہ ہے، اس میں قاضی یا مفتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہو گیا ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا، اور اگر محض بہانہ بنا رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں کہ تمہارا جو عذر ہے وہ اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تو تم ہیلا بہانہ بنا لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا یہ ہیلا اور بہانہ نہیں چلے گا۔ تمہارا فیصلہ اس دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالآخر تمہیں اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اور قیامت کے دن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔